اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ ان کی زیادہ تر سرگوشیوں میں کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، ان لوگوں کی سرگوشی میں یقیناً بھلائی ہے جو صدقہ و خیرات کی تلقین کریں، یا نیکی کی راہ سجھائیں، یا لوگوں کے معاملات کی اصلاح کے لیے کہیں، اور جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ایسا کریں گے انہیں عنقریب ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اس کے برخلاف جو راہ ہدایت کے اپنے اوپر پوری طرح واضح ہو جانے کے بعد رسول کی مخالفت کریں گے اور ان لوگوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کریں گے جو تم پر سچے دل سے ایمان لائے ہیں، انہیں ہم اسی راستے پر ڈال دیں گے جس پر وہ خود گئے ہیں، اور بالآخر دوزخ میں جھونکیں گے۔ وہ نہایت برا ٹھکانہ ہے۔ چنانچہ یہی ہوا، اور ایمان کا راستہ چھوڑ کر اب یہ مشرکوں سے جا ملے ہیں۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ اس چیز کو نہیں بخشے گا کہ اس کے شریک ٹھہرائے جائیں۔ اس کے نیچے البتہ جس کے لیے چاہے گا اپنے قانون کے مطابق بخش دے گا۔ اس لیے شرک سے دور رہو، اور یاد رکھو کہ جو اللہ کے شریک ٹھہرائے گا وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا ہے۔ ان پر افسوس، یہ اللہ کے سوا پکارتے بھی ہیں تو دیویوں کو پکارتے ہیں، اور پکارتے بھی ہیں تو اسی شیطان کو پکارتے ہیں جو سرکش ہو چکا ہے، جس پر خدا نے لعنت کی، اور جس نے کہہ رکھا ہے کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا، میں انہیں ضرور بہکاؤں گا، انہیں آرزوؤں میں الجھاؤں گا، انہیں سکھاؤں گا تو وہ چوپایوں کے کان پھاڑیں گے، اور انہیں سکھاؤں گا تو وہ خدا کی بنائی ہوئی ساخت کو بگاڑیں گے۔ انہیں بتاؤ کہ اللہ کو چھوڑ کر جس نے شیطان کو اپنا سرپرست بنا لیا، اس کے لیے کوئی سرپرستی نہیں ہے، سو وہ صریح نقصان میں پڑ گیا ہے۔ وہ ان سے وعدے کرتا اور انہیں امیدیں دلاتا ہے، مگر ان سے شیطان کے یہ وعدے سراسر فریب ہیں۔ لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور اس سے بھاگنے کے لیے کوئی راہ نہ پائیں گے۔ اس کے برخلاف جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، انہیں ہم قریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر کون اپنی بات میں سچا ہو سکتا ہے۔ تم لوگوں پر واضح ہونا چاہیے کہ نجات نہ تمہاری آرزوؤں پر موقوف ہے، نہ اہل کتاب کی آرزوؤں پر، ہرگز نہیں، بلکہ جو برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور اللہ کے مقابلے میں وہ اپنے لیے کوئی حامی اور مددگار نہ پا سکے گا۔ اور جو نیکی کا کوئی کام کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہے، تو ایسے ہی لوگ ہیں جو خدا کی جنت میں داخل ہوں گے، اور ان کی ذرا بھی حق تلفی نہ ہوگی۔ ایمان والوں کے مقابلے میں یہ منافق مشرکوں کو ترجیح دیتے ہیں، اور نہیں سمجھتے کہ اس شخص سے بہتر کس کا دین ہو سکتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور اچھے طریقے سے عمل کرنے والا ہو، اور ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرے جو بالکل یکسو تھا، اور ابراہیم کو اللہ نے اسی بنا پر اپنا دوست بنایا تھا۔ اللہ کے سوا کون اس کا حقدار ہے کہ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا جائے؟ اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے، اور اللہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہ تم سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، ان سے کہہ دو کہ اللہ تمہیں ان کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے، اور جن عورتوں کے حقوق تم ادا نہیں کرنا چاہتے مگر ان سے نکاح کرنا چاہتے ہو، ان کے یتیموں سے متعلق جو ہدایات اس کتاب میں تمہیں دی جا رہی ہیں، ان کے بارے میں اور دوسرے بے سہارا بچوں کے بارے میں بھی فتویٰ دیتا ہے کہ عورتوں کے حقوق ہر حال میں ادا کرو، اور یتیموں کے ساتھ ہر حال میں انصاف پر قائم رہو، اور یاد رکھو کہ اس کے علاوہ بھی جو بھلائی تم کرو گے اس کا صلہ لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ وہ اللہ کے علم میں رہے گی۔ ہاں، اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے بیزاری یا بے پرواہی کا اندیشہ ہو تو ان پر گناہ نہیں کہ دونوں آپس میں کوئی سمجھوتا کر لیں، اس لیے کہ سمجھوتا بہتر ہے۔ اور یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ حرص
لوگوں کی سرشت میں ہے، لیکن حسن سلوک سے پیش آؤ گے اور تقوی اختیار کرو گے تو صلہ پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرو گے اللہ اسے جانتا ہے۔ بیویوں کے درمیان پورا انصاف تو اگر تم چاہو بھی تو نہیں کر سکتے، اس لیے اتنا کافی ہے کہ ایک کی طرف بالکل اس طرح نہ جھک جاؤ کہ دوسری ادھر میں لٹکتی رہ جائے۔ ہاں، اگر اپنے آپ کو درست کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ بخشنے والا ہے، اس کی شفقت ابدی ہے۔ اور اگر میاں بیوی دونوں الگ ہی ہو جائیں گے تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ بڑی وسعت رکھنے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ یہ خدا کے احکام ہیں، نہیں مانو گے تو اپنا ہی برا کرو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے۔ تم سے پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہیں بھی ہم نے یہی ہدایت کی تھی، اور تمہیں بھی یہی ہدایت کر رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور یاد رکھو کہ نہیں مانو گے تو اللہ کا کچھ نہیں بگاڑو گے، اس لیے کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے۔ ایک مرتبہ پھر سنو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور بھروسے کے لیے اللہ کافی ہے۔ اس لیے وہی سزاوار ہے کہ زندگی کے معاملات اس کے حوالے کیے جائیں۔ تمہاری نافرمانی کی صورت میں وہ اگر چاہے تو لوگوں تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو تمہاری جگہ لے آئے۔ اللہ اس چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ اپنے مفادات کی خاطر تم اللہ کی شریعت سے فرار اختیار کرتے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو دنیا کا صلہ چاہتا ہے تو دنیا کا صلہ بھی اللہ کے پاس ہے، اور جو آخرت کا صلہ چاہتا ہے تو اللہ کے پاس دنیا کا صلہ بھی ہے اور آخرت کا صلہ بھی، اور اللہ سمیع و بصیر ہے۔ ایمان والو، انصاف پر قائم رہو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے، اگرچہ یہ گواہی خود تمہاری ذات، تمہارے ماں باپ اور تمہارے قرابت مندوں کے خلاف ہی پڑے۔ امیر ہو یا غریب، اللہ ہی دونوں کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قانون کی پابندی کی جائے۔ اس لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر تم خواہشوں کی پیروی نہ کرو کہ اس کے نتیجے میں حق سے ہٹ جاؤ، اور یاد رکھو کہ اگر حق و انصاف کی بات کو بگاڑنے یا اس سے پہلو بچانے کی کوشش کرو گے تو اس کی سزا لازماً پاؤ گے، اس لیے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے۔ ایمان والو، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی ہے، اور اس کتاب پر بھی جو وہ اس سے پہلے نازل کر چکا ہے، اور جان رکھو کہ جو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں اور قیامت کے دن اس کے حضور میں پیشی کے منکر ہوں، وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر اسی کفر میں بڑھتے چلے گئے، تو اللہ نہ ان کی مغفرت کرنے والا ہے اور نہ انہیں کبھی راہ دکھائے گا۔ ان منافقوں کو خوشخبری دو اے پیغمبر، جو ایمان والوں کو چھوڑ کر تمہارے منکرین کو اپنا دوست بنائے ہوئے ہیں، کہ ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے۔ یہ ان کے ہاں عزت چاہتے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہ اسی کتاب میں تم پر یہ ہدایت نازل کر چکا ہے کہ جہاں تم سنو کہ آیات الہی کا انکار کیا جا رہا ہے اور ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، وہاں ان مذاق اڑانے والوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ کسی دوسری بات میں نہ لگ جائیں، ورنہ تم بھی انہی کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ اس طرح کے سب منافقوں اور منکروں کو جہنم میں ایک ہی جگہ جمع کر دے گا، ان کو جو تمہارے لیے گردشوں کے منتظر ہیں۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے تمہاری کوئی فتح ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر تمہارے منکروں کی جیت ہو جائے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہیں گھیرے میں لیے ہوئے نہیں رہے اور ہم نے مسلمانوں سے تم کو بچایا نہیں ہے؟ سو تمہارے درمیان اب اللہ ہی قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ وہ ان منکروں کو ایمان والوں کے خلاف ہرگز کوئی راہ نہ دے گا۔ یہ منافق خدا سے دھوکہ کرنا چاہتے ہیں، درا حال کہ اسی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔
تم انہیں دیکھتے ہو، یہ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو جی ہارے ہوئے محض لوگوں کو دکھانے کے لیے اٹھتے ہیں اور خدا کو کم ہی یاد کرتے ہیں، درمیان ہی میں لٹک رہے ہیں، نہ ادھر ہیں نہ ادھر ہیں۔ ان کے جرائم کی پاداش میں اللہ نے انہیں گمراہی میں ڈال دیا ہے، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ ایمان والو، ان کی باتوں میں آ کر تم مسلمانوں کو چھوڑ کر پیغمبر کے منکروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ کو اپنے خلاف صریح حجت دے دو؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ منافق دوزخ کے سب سے نیچے طبقے میں ہوں گے، اور تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ہاں، جو توبہ کریں گے اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں گے اور اللہ کو مضبوط پکڑیں گے اور اپنی اطاعت کو اللہ کے لیے خالص کر لیں گے، وہی مومنوں کے ساتھ ہوں گے، اور اللہ مومنوں کو عنقریب اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔